السلام علیکم کلاس. آج ہمارا پاک اسٹڈی کا لیکچر نمبر 10 ہے. اس طرح کے پریویس لیکچرز میں ہم نے کچھ ٹیکنیکل پوائنٹس دیکھے تھے کہ پارلیمنٹ کس طرح سے بنتی ہے اور جو وفاقی نظام ہے وہ کس طرح سے چلتا ہے اور صوبائی نظام کس طرح سے چلتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ضلعی لیول پہ بھی کس طرح سے نظام چلتا ہے. اس کے لیکچر بھی موجود تھے لیکن چونکہ وہ ہمارے اسمارٹ سلیبس میں نہیں تھے اس لیے ہم نے ان کو نہیں پڑھا. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں اس ٹاپک سے تھوڑا سا چینج ہو کے کہ اچھا نظام حکومت کیا ہوتا ہے اور اسلام کا اس میں کیا کردار ہے. ٹھیک ہے. اچھا نظام حکومت سے مراد کیا ہے پہلے دیکھتے ہیں. اچھا نظام حکومت سے مراد ایسا نظام حکومت ہے جس میں ہر شہری کو اس کے حقوق ملیں. ٹھیک ہے. اس کو آگے بڑھنے کے مواقع ملیں, اس کو تعلیم حاصل کرنے کے, گرو کرنے کے, کاروبار کرنے کے اس کو مواقع ملیں. ٹھیک ہے. کوئی اس پہ ریسٹرکشن اس قسم کی نہ ہو کہ جس طرح سے کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارے اگر دیہات کی بات کریں, اب تو خیر ختم ہو گئے لیکن تھوڑا عرصہ پیچھے جا کے جو پیور جو ہمارا دیہاتی کلچر ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو وڈیرے ہوتے ہیں اور جاگیردار ہوتے ہیں انہی کے بچے آگے سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو دوسرے ہوتے ہیں جنہیں ہم کمی وغیرہ کہتے ہیں یا جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں ان کو وہ اس پڑھنے کی مہلت ہی نہیں دیتے. یہاں ابھی بھی اگر ہمارے ٹرائبس یا قبائلی علاقوں میں چلے جائیں بلوچستان وغیرہ میں, سب جگہوں پہ نہیں لیکن جو بہت ہی بیکورڈ ایریاز ہیں ان میں ابھی بھی یہ سسٹم چل رہا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرنے نہیں دیتے کہ یہ تو عام سا بچہ ہے اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے. جو تعلیم کا حق ہے وہ تو صرف وڈیروں کے بچوں کا ہے اور جو آگے بڑھنے کا حق ہے, کاروبار کرنے کا حق ہے وہ تو صرف وڈیروں کا ہے. ٹھیک ہے. وہ اپنی جاگیرداری یا اپنا وہ کرنے کے لیے عام لوگوں کو یا جو غریب غربا ہیں ان کو اوپر آنے ہی نہیں دیتے کہ اگر یہ لوگ بھی اوپر آ جائیں گے تو پھر یہ تو ہمارے مقابلے پہ کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ اس قسم کے اسٹیبلشمنٹ بناتے ہیں کہ صرف جو امیر ہیں بس وہی اوپر ہیں. ٹھیک ہے. اور امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ ایک اچھا نظام حکومت نہیں ہوتا. اچھے نظام حکومت میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آپ کے پاس میرٹ کی بات ہوتی ہے کہ جس کے پاس کریڈیبلٹی ہے, ٹھیک ہے, وہ آگے آئے. ایک نظام حکومت تو وہ ہے نا جسے وہ کمیونزم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یا سوشلزم کے نام پہ بھی دیتے ہیں کہ سارے لوگ برابر ہیں. کمیونسٹ پارٹی جس طرح چائنا میں کمیونسٹ پارٹی ایک عرصہ تک رول کرتی رہی اور ماؤ زیدونگ اس کا وہ لیڈر تھا اور اس نے کہہ لیں کہ آپ کے پاس اس نے ایک کلچر بنایا, اس نے کہا سارے برابر ہیں, سب کو ایکولی پے ملے گی. ایک جو کمپنی کا آنر ہے یا ایک کمپنی کا جو مینیجر ہے اس کی سیلری کا بھی پیمانہ وہی ہے, جو نیچے والے ہیں اس کا بھی پیمانہ وہی ہے, سب کے لیے برابری کا. سننے میں بات بڑی اچھی لگتی ہے لیکن یہ نظام بری طرح سے ناکام ہو کر ختم ہو گیا. ابھی بھی روس اور کچھ علاقوں میں یا آپ کے کوریا میں, کوریا دو ہے نارتھ اور ایسٹ. ٹھیک ہے. تو جو نارتھ کوریا آئی تھی اس میں یہ ابھی بھی امپلیمنٹڈ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے کہا سارے برابر ہیں. ایون کہ لوگ اپنی مرضی کی کٹنگ نہیں کروا سکتے, چند ایک کٹنگ کے اسٹائل ہیں وہی کرنے ہیں, کپڑے بھی سب نے سیم سے پہننے ہیں, سارا کچھ ہی سیم کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور بڑے اسٹرکٹ رول ہیں وہاں کے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک اچھا نظام حکومت نہیں ہے. اچھا نظام حکومت ہے کہ سارے برابر تو ہیں لیکن جس کی مرضی ہے, جس کے پاس زیادہ کریڈیبلٹی ہے, جس کے پاس زیادہ مائنڈ ہے, جس کے پاس زیادہ سکلز ہیں وہ گرو کرے, بڑھ جائے, اور جس کے پاس نہیں ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جس طرح ہمارا یہ اگر ہمارا سسٹم ہے, اسلام کا سسٹم ہے تو ایسا ہی ہے کہ جو گرو کرنا چاہتا ہے کرے, کسی کو روک ٹوک نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو آگے بڑھنا چاہتا ہے محنت کرے اور آگے گرو کرے. تو اچھا نظام حکومت کیا ہے کہ جو شہریوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, ان کو ان کی حقوق ادا کرتا ہے, ان کو فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ وہ آگے بڑھیں, آئیں, کاروبار میں آئیں. ٹھیک ہے. جس طرح لاسٹ ٹائم یہاں پہ شاید سیالکوٹ میں ایک پروگرام شروع کیا گیا تھا کہ جو ایجوکیٹڈ پرسن ہے ان کو کاروبار میں لانے کے لیے انہوں نے کچھ لون وغیرہ بھی دیے تھے. ٹھیک ہے. تو ایک اچھا انیشیٹو ہے کہ اتنا لون لیں آپ اپنا کاروبار شروع کریں. ٹھیک ہے. یا اس سے پہلے انہوں نے کچھ گاڑیوں والا کا سسٹم بھی شروع کیا تھا, وہ بھی تقریباً اچھا سسٹم ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ اپنی ایک گاڑی وغیرہ بناتے ہیں, دکان وغیرہ بناتے ہیں اور اس کے تھرو آپ گرو کرنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سسٹم جو حکومت ہے آپ کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرے کہ آپ ایک اچھی زندگی گزار سکیں, گرو کر سکیں, ترقی کے چانسز ہر کسی کے پاس ہونے چاہیے. اب دیکھتے ہیں کون کون سی خصوصیات ہیں جو کہ ایک اچھے نظام حکومت میں پائی جاتی ہیں
ون بائی ون سب کو دیکھتے ہیں. عدل و انصاف کا قیام. عدل و انصاف بیٹا بہت ہی ضروری پوائنٹ ہے. احادیث میں آتا ہے کہ کوئی سسٹم ظلم کے اوپر نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے، اگر وہ بے ایمانی کر رہے ہیں، کچھ کرپشن کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، وہ چل جاتا ہے. لیکن کوئی سسٹم ظلم کی بنیاد پر گرو کرے، ایسا نہیں ہوتا. یہ قانون فطرت ہی نہیں ہے. اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو منگول تھے، انہوں نے ایک عرصہ پہلے کے راج کرنے کی کوشش کی اور ان کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹکا. انہوں نے انگریزوں کو بھی، ادھر سے جو ہندو تھے ان کو بھی، مسلمانوں کو بھی بن کے، ٹھیک ہے، اور ایک بہت بڑا امپائر اکٹھا کیا انہوں نے. لیکن ظلم کی بنیاد پر تھا. وہ چنگیز خان اور ہلاکو خان کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے، اور وہ تو بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، کسی کو بھی نہیں تھا بخشتے. ایون کہ جانور تک مار دیتے تھے، اتنے وہ ظالم تھے. لیکن پھر کیا ہوا؟ اتنی بڑی امپائر جب انہوں نے بنا لی، پھر ان سے سنبھالی نہیں گئی. جب تک وہ فتوحات کرتے رہے، وہ آگے گرو کرتے رہے، ٹھیک رہے. جب امپائر انہوں نے بنا لی، ان سے وہ سنبھالی نہیں گئی. آپس میں خانہ جنگیاں اور لڑائیاں اور وہ سارا ختم ہو گئی. جس طرح سے وہ گرو کی ہے، 150 سال کے اندر اندر وہ گرو کر کے دوبارہ سے ڈاؤن فال بھی ہو گئی. ٹھیک ہے، ان کا زوال بھی شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے کہ ظلم کے اوپر کبھی بھی کوئی چیز نہیں رکتی. تو ایک اچھے نظام حکومت میں کیا ہے کہ عدل و انصاف کا نظام ہونا چاہیے. عدل و انصاف کیا ہے کہ ہر کسی کو برابری کے حقوق دیے جائیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا جناب امیر جو انسان ہے تو اس کو تھوڑی سی ریلیکسیشن دے دیتے ہیں، یہ چونکہ غریب بندہ ہے تو اس کے بیٹے ہی اس کو سزا دے دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، آپ نے شاید وہ حدیث سنی ہوگی کہ ایک فاطمہ نامی لڑکی تھی تو اس نے چوری کی تو اس کے ہاتھ کاٹنے لگے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑے سردار کی بیٹی ہے تو اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو کیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میری بیٹی بھی ہوتی تو اس کے ساتھ بھی میں یہی سلوک کرتا. سمجھانے کے لیے انہوں نے مثال دی کہ انصاف سب کے لیے برابر. حضرت عمر کا واقعہ آپ کو پتا ہوگا کہ انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو کوڑے لگائے اور بعد میں بے شک وہ آ کے گھر میں روئے. ٹھیک ہے، کیونکہ باپ تو تھے. تو ماں نے کہا کہ جو ان کے بیوی تھی عمر کی، انہوں نے کہا کہ آپ نے وہاں پہ کیوں فیصلے کیے؟ تو وہاں میں انصاف کرنا ہے، وہاں میں جج تھا، یہاں میں اس لیے رو رہا ہوں باپ. ٹھیک ہے، دکھ تو ہے مجھے اپنی اولاد کا. تو یہ چیز ہے کہ انصاف جب اس طرح سے ہوتا ہے نا کہ بڑے لوگوں کے لیے یا اپنے لوگوں کو ریلیکسیشن دی جاتی ہے، وہاں پہ انصاف ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو عدل و انصاف کا مطلب ہے کہ سب لوگوں کے ساتھ ایکول کا جو رسول بنے ہوئے ہیں، جو آپ نے قانون بنائے ہوئے ہیں، اس کے مطابق سزا دیں. جب سزا آ گئی ہے تو پھر یہ نہیں دیکھنا کہ امیر ہے یا غریب ہے، وہ سب کو ایکول ہونا چاہیے. جمہوری اقدار کا فروغ. جمہوری اقدار کا بیٹا، جمہوری کا تو ایسے بیسک ہوتا ہے کہ جو میجارٹی کی رائے ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے. ٹھیک ہے، اور جمہوری اقدار میں جو دوسری چیزیں آتی ہیں وہ مساوات ہونی چاہیے، برابری ہونی چاہیے، انصاف ہونا چاہیے سب کے ساتھ، برداشت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کا ایک اپنا نظریہ، اوکے اٹس اوکے، رکھیں اس کو پاس، لیکن دوسروں کے نظریے کو بھی ذرا برداشت کریں آپ. ٹھیک ہے، آزادی اور سب کو رہنے کی اور اپنے کام شام کرنے کی، کاروبار کرنے کی، گھومنے پھرنے کی، یہ ساری آزادی حاصل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ایک خاص دائرہ کار میں رہ کر، یہ نہیں کہ بالکل ہی آزاد چھوڑ دینا ہے، ایک خاص دائرہ کار کے اندر رہ کر آپ کو آزادی ہونی چاہیے، کافی سارے کام ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ جمہوری اقدار کا فروغ ہونا چاہیے. آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ جمہوریت کو فروغ دے. ٹھیک ہے، کہ میجارٹی کے رائے کو سنا جائے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ میجارٹی زیادہ تر غلط نہیں ہوتی. اس کے بعد ہے بدعنوانی کا خاتمہ. بدعنوانی بیٹا کرپشن آپ کہہ سکتے ہیں. کوئی بھی کام جو آپ غلط سینس میں کرتے ہیں، رشوت دے کے کرتے ہیں، آپ کرپشن کے تھرو کرتے ہیں، آپ ویسے ہی کوئی اپنی واقفیت لگا کے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری بدعنوانی میں آتا ہے. حکومتی عہدہ داران جو ہیں، وزیر مشیر وغیرہ، ان میں بھی، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان میں بھی، جو امیر امراء ہیں ان میں بھی بدعنوانی کا خاتمے کی طرف کوشش کرے حکومت. اور یہ کیسے ہوگا کہ جب حکومت کی رٹ قائم ہوگی. ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے لاسٹ ٹائم یہاں پر ایک پرسن تھا اور وہ ناظرہ کا انچارج تھا. اس نے جتنے لوگوں کی نا لسٹ تھی، کیا کہتے ہیں اس کو، بنا کے دے دی کہ ان لوگوں کے آپ کے، چونکہ حکومت کہتے رہتے ہیں ہم کیسے پکڑیں، یہ کیسے کریں، وہ کیسے کریں. تو اس پرسن نے کہا کہ اچھا حکومت پریشان ہے، میں چلو ان کا سولوشن نکال کے دیتا ہوں. انہوں نے ساری لسٹ نا، جتنے لوگوں کے ٹیکس ابھی تک نہیں آئے تھے اور جو کسی پکائے جاتے رہتے تھے یا ٹیکس میں کرپشن کر رہے تھے، اس نے ایک لمبی چوڑی لسٹ نکال کے حکومت کو دے دی.
پھر اس کو انعام ملا، حکومت نے اس کو عہدے سے برطرف کر کے کسی اور ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا کہ تم اس قابل نہیں کہ یہاں پہ کام کرو، تم تو بیٹھ کے لوگ لسٹیں نکالنا پڑے، کل کو ہماری لسٹیں نکالو گے۔ انہوں نے اس بٹنے کو اٹھا کے سائڈ کر دیا، کسی اور عام سے عہدے پہ اس کو فائز کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو جب تک رٹ قائم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تب تک کچھ نہیں ہوتا، جب تک حکومت سختی نہیں کرتی تب تک کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ وہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا، کہتا ہے جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں ہوتے، سزا نہ دے کے عدالت بگاڑ دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جرم کرنے والوں میں جب آپ کو سزائیں نہیں ملیں گی تو ڈیفینیٹلی غلطیوں میں زیادہ ہوں گی، ٹھیک ہے۔ خوشحال معاشرے کا قیام، کہ ایک اچھے معاشرے کا قیام کیا جائے کہ لوگ آپس میں اچھے صلح صفائی کے ساتھ رہیں، لڑائیاں نہ ہوں، جھگڑے نہ ہوں۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ بھی اسی طرح سے ہوگا کہ جب حکومت اپنی پالیسیز کو سخت کرے گی کہ کہاں پہ میں نے جس کی غلطی ہے اس کو سزا ملے گی، تو پھر آٹومیٹکلی لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اگر غلطی کریں گے تو سزا ملے گی۔ پھر چور و چکے ہیں، جو مجرم ہیں، یہ اتنے بھی بہادر نہیں ہوتے، غلطی کس طرح پہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیچھے ایم پی ایم ایل اے یا کسی بڑے وڈیرے کا ہاتھ ہے، تو اس نے مجھے پکڑے تو جانے نہیں دیتا، ٹھیک ہے، تو جو مرضی کرتا پھرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو پتہ ہو کہ میں غلطی کروں گا مجھے سزا ملے گی، تو وہ غلطی کرنے سے پہلے 7 دفعہ سوچے، ٹھیک ہے۔ اس طرح لاسٹ ٹائم میں ایک انالیسس پڑھ رہا تھا کہ امریکہ میں چونکہ قتل کی سزا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر صرف پکڑا جاتا ہے، پھانسی وغیرہ اس طرح کی سزائیں انہوں نے ختم کی ہیں، انسانوں کو حقوق دی ہیں، تو امریکہ میں ہر سال کتنے ہزار بندہ قتل ہو جاتا ہے، ایسے ہی، کوئی دہشت گردی کے لیے وہ نہیں، ایسے ہی قتل کر جاتا ہے، دشمنی، کتنے ہزار بندہ۔ جبکہ سعودی عربیہ میں کیا ہوتا ہے کہ قتل کریں گے تو آپ کو پھانسی کی سزا، وہ آپ کی گردن کاٹتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسلامی سزا ہے۔ وہاں پہ صرف 34 بندے ایک سال میں مرتے ہیں، جو ریشو تھی نا ایوریج 34-35 کی ریشو تھی کہ اتنے بندے قتل ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتے۔ تو جب سزائیں صحیح ہوں گی تو پھر رٹ قائم ہو گئی، تو پھر لوگ بھی جرم کرتے وقت سوچیں گے۔ مکمل مذہبی آزادی، مذہبی آزادی کیا ہے کہ آپ کو جون سا مرضی اپنے مذہب اختیار کرنا ہے، آپ کو آزادی ہے، اپنی ذات کی حد تک آپ جس مرضی مذہب میں جائیں، کوئی ٹینشن نہیں، ٹھیک ہے، حکومت کو اس پہ کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن کچھ جگہوں پہ حکومت اس پہ پابندی لگاتی ہے، جس طرح میں چائنا کی بات کر چکا ہوں، وہاں کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہے، ابھی بھی وہاں پہ ایسا سسٹم چل رہا ہے، اور وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کرسچینٹی کی آپ تبلیغ کرتے ہیں تو وہ پکڑ لیتے ہیں، اسلام کی کرتے ہیں تو پکڑ لیتے ہیں۔ انہوں نے یونیورسٹیز میں کیمرز لگائے ہوئے ہیں تاکہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو تو اس کو واچ کیا جا سکے، ٹھیک ہے، وہ بڑا اسٹرکٹلی واچ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے مذہب بیچ میں کہ آئے ہی نہ، یعنی کہ اسلام کوئی مذہب ہی نہ آئے، ٹھیک ہے، بدھزم، کرسچینٹی، وہ بالکل ہر مذہب سے دور رکھنا چاہ رہے ہیں۔ استحصال سے پاک معاشرہ، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو کہ ایک بندہ پکڑ کے دوسرے بندے کی مطلب اس کو اس کی بازگوش کرنا شروع کر دے، اس طرح کا استحصال نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ میں بڑا ہوں کیونکہ میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کو پکڑ لوں، کبھی اس کو پکڑ لوں، کبھی اس کو سزا دوں، کبھی اس کو سزا دوں۔ تو سزا دینے کا حق صرف کس کے پاس ہونا چاہیے؟ عدلیہ کے پاس۔ ذمہ دار حکومت کے اصول، ٹھیک ہے، حکومت کو کچھ اصول وضع کرنے چاہیے کہ اس نے کس طرح سے گورنمنٹ کو چلانا ہے، ٹھیک ہے، اور ان بنیادی اصولوں کے اوپر حکومت کو آگے سے کام کرنا چاہیے۔ احتساب کے اصول، احتساب کا اصول کیا ہے کہ اگر کوئی کام کرتا ہے غلط حکومت کا اقتدار، ٹھیک ہے، تو عوام کو حق حاصل ہے کہ وہ ان سے بازگشت کرے، ان سے پوچھے، ان کی سرکوبی کرے کہ بھئی آپ نے کیوں کیا، ٹھیک ہے۔ جس طرح حضرت عمر کے دور حکومت میں حضرت عمر نے چادر لی ہوئی تھی، تو ایک عورت نے اٹھ کے کہا کہ عمر تم نے، تمہارا قد تو اتنا بڑا ہے لیکن جو چادر ملی تھی وہ تو چھوٹی تھی، ٹھیک ہے، تم نے اتنی چادر کہاں سے لی؟ اتنی اتھارٹی دی ہوئی تھی کہ ایک عام بندہ اٹھ کے امیر المؤمنین کو ڈائریکٹ پوچھ سکتا ہے۔ پھر تو میں نے اس کا آنسر بھی کیا کہ مجھے چادریں اس طرح سے ملی تھی، مجھے کسی میرے مطلب جاننے والے نے، مجھے واقعہ تھوڑا سا بھول رہا ہے، اس نے مجھے گفٹ کیا تھا، حمزہ کا شاید نام تھا، انہوں نے اپنی چادر بھی مجھے دی ہے، تو اس طرح سے میری چادر اتنی بڑی بن گئی، ٹھیک ہے، جو انہوں نے اوپر لیا تھا۔ تو یہ چیز ہے کہ احتساب ہو کہ جہاں پہ حکومت کوئی غلطی کرتی ہے تو اس کا پوچھا جائے، کہ کرپشن کی ہے تو اس کو پوچھا جائے، اس کا احتساب کیا جائے، ٹھیک ہے۔
اچھا، مناسب منصوبہ بندی، حکومت کو پلاننگ بھی کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ بس آ گئے ہیں اور بس اصول ہیں ان کو امپلیمنٹ کروا رہے ہیں، آپ کو فردر پلاننگس کرنی چاہیے کہ اگر اس طرح ہم چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو فیوچر میں ہم کیا کریں گے. جس طرح سے اگر سعودی عربیہ کی بات کریں تو سعودی عربیہ کو ابھی وہ پلاننگس کر رہے ہیں ڈفرینٹ قسم کی، آپ نے دیکھا ہوگا ڈفرینٹ جگہوں پہ دورے کر رہے ہیں اور ڈفرینٹ پلاننگس کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ کیا جائے. کیوں؟ ان کو نظر آ رہا ہے کہ جو پیٹرول ہے، جو تیل ہے، اس کے اوپر مزید معیشت اب قائم نہیں کی جا سکتی کہ آنے والے 8-10 سالوں میں جو لوگ تیل، کیونکہ آپ کو پتہ ہے 90% اکانومی جو سعودی عربیہ کی کس پہ اسٹینڈ کر رہی ہے؟ آئل کے اوپر. لیکن آنے والے وقتوں میں آئل کی اس طرح ڈیمانڈ رہنی ہی نہیں ہے. کچھ لوگ شفٹ ہو رہے ہیں اس کے اوپر سولر کے اوپر، کچھ لوگ الیکٹرک کے اوپر شفٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آنے والے وقتوں میں آئل کی ڈیمانڈ اور جو سعودیہ کا آئل ہے اس کی آئل کی ڈیمانڈ دن بہ دن ڈکریز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پرابلمس آ رہی ہیں. اب اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اپنی اکانومی کو اسٹینڈ کرنا ہے تو میں نے کسی اور جگہ پہ شفٹ کرنا ہے. اسی طرح سے پاکستان ہے، پاکستان بھی سوچتا ہے کہ اپنی اکانومی کے لیے وہ ڈفرینٹ منصوبے بناتا ہے، ڈفرینٹ پلانس بناتا ہے کہ کس طرح سے اکانومی کو بیٹر کیا جا سکتا ہے. حکومت اور عوام کا رابطہ. ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ حکومت کے جو عہدیداران ہوتے ہیں ان کے ارد گرد کچھ خوش آمدی لوگ ہوتے ہیں اور وہی بتاتے ہیں کہ نہیں سر آپ کا سسٹم تو بڑا بہترین چل رہا ہے، یہ میڈیا والے ایسے بولتے رہتے ہیں، عوام خوشی بڑھی ہے، عوام آپ سے راضی بڑھی ہے. اب وہ بھی انہیں کی باتیں سن کر کہتے ہیں ہاں بس سب کچھ ٹھیک ہے. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ معاملات کیا چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ عوام کا اور حکومت کا یا حکومت کے عہدیداران کا ایک ڈسٹنس کریٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، ایک گیپ کریٹ ہو گیا. اب وہ عام لوگوں کے ساتھ اس طرح سے ملیں جلیں تو ان کو پتہ لگے کہ عوام کے مسائل کیا ہیں، تو پھر ان کے بارے میں سوچیں. مہارت کا اصول، بہت اہم چیز کہ جو اسکلفل پرسن ہے اسی کو چیز دینی چاہیے. ٹھیک ہے، جو انسان پرسن جس میں ماہر ہے اس کو اسی کی مطلب عہدہ دینا چاہیے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ پاکستان میں بہت سی وزارتیں ایسے دے دیتے ہیں کہ تعلیم اس کی اپنی نہیں ہے اور اس کو وزیر تعلیم بنا دیتے ہیں. زمین اس نے کبھی دیکھی نہیں، اس کو زمین کا پتہ نہیں ہے، اس کو وزیر وزارت کا وزیر بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، سائنس ٹیکنالوجی کا وزیر بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کبھی کسی چیز کو کسی کا وزیر بنا دیتے ہیں. اب جس چیز کو ایک پرسن کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے تو وہ اس کو کیسے ہینڈل کر سکتا ہے؟ اب میں نے ساری زندگی کمپیوٹر پڑھا ہے، ٹھیک ہے، ابھی پاک اسٹڈی آپ کو پڑھا رہا ہوں. اب مجھے آپ بتا دیں کہ آپ نے جناب فقہ کے اصولوں کے اوپر کوئی کام کرنا ہے تو میرے لیے تو مشکل ہو جائے گا نا. یہ تو ایک ایسا پرسن ہو جس نے 8-10 سال پہلے درس نظامی کیا ہو، پھر فقہ پڑھا ہو، پھر مفتی بنا ہو، پھر وہ اگر کرے تو وہ اس کو سمجھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یا مجھے آپ سیاست کے لیے بھیج دیں، سیاست کو تو مجھے الف کا بھی نہیں پتا کہ کس طرح سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یا آپ بزنس کے لیے کریں تو آپ جب متعلقہ پرسن ہے جس کے اندر اس کی سکلز ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہائر کریں. جس طرح سے پہلے لاسٹ ٹائم انہوں نے کرکٹ کے لیے ایک بندہ پہلے چنا تھا جس نے خود کبھی کرکٹ نہیں کھیلی. ٹھیک ہے، اس کو اس کا انہوں نے ڈائریکٹر بنا دیا کہ نہیں آپ نظام سنبھالیں. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ پوائنٹس تھے بیٹا جو ہم نے پڑھے کہ اچھے نظام حکومت میں یہ کچھ خوبیاں ہونی چاہیے. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے عمر کے دور حکومت میں جو کہ بڑا ہی بہترین دور رہا ہے، اس میں کون کون سی خوبیاں تھیں اور انہوں نے کون کون سی پالیسیز اپلائی کی تھی. اوکے اسٹوڈنٹس، تب تک کے لیے اللہ حافظ.